بائبل میں بھی وہ تفصیل بیان نہیں ہوئی جو قرآن میں بیان ہوئی۔ بائبل میں تو زیادہ سے زیادہ وہی ہے کہ بس المسیح ابن اللہ، پروفٹ جیسس سن آف دا گاڈ، بس یہی تیر مارتے ہو۔ لیکن قرآن کریم تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیان فرماتے ہیں۔ ایک صورت ہے پورے قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام سے معنون ہے۔ اللہ اگر ہم سے پوچھتا سورہ فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے۔ بے شک مریم صدیقہ ہیں، اور یہ لقب بھی قرآن کا دیا ہوا ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ ان کی عفت و عصمت کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ان کی عظمت کا اعتراف ہے، بلکہ یہ اعتراف ہمارا جزو ایمان ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ قابل رشک ہے۔ فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم تو ایک نسبت سے معزز اور محترم ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وس نسبت سیدہ زہرا، اور فاطمہ الزہرا کو تو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سیدہ مریم کو ایک نسبت نے بلند کر دیا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، اور سیدہ فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہیں، حیدر کرار کی آبرو ہیں، اور محمد عربی کی چھوٹی لخت جگر ہیں۔ وہاں ایک نسبت کار فرما ہے، یہاں 3 نسبتیں کار فرما ہیں۔ لیکن وہ سورہ مریم ہے۔ یہ قرآن کریم کا عدل ہے، اور یہ قرآن کریم کا ظرف ہے۔ لیکن ایک آیہ کریمہ تھی جو بائبل میں بھی تھی، قرآن میں بھی تھی، نہیں ہے۔ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تصدیق کرتا ہوں آسمانی صداقتوں کی، بالخصوص توریت کی سچائیوں کی جو میرے سامنے ہیں، اور بشارت دیتا ہوں خوشخبری اس رسول کی جو آ رہا ہے میرے بعد، اس کا نام نامی احمد ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي اسْمُهُ احمد۔ ہاں پشاور کے دوستو، محمدی بھی مسلمان ہیں اور احمدی
مسلمان ہیں، کیونکہ محمد و احمد یہ دونوں نام ہمارے آقا کے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ دونوں نسبتیں مسلمانوں کی، محمدی احمدی دونوں مسلمان، قادیانی نہ محمدی ہیں نہ احمدی ہیں، وہ صرف قادیانی ہیں۔ دفتری بابو کو بھی سمجھا دو، قادیانی کون ہے؟ صرف قادیانی، یا مرزائی ہیں، مرزائی ہیں، مرز آئی ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر کا نام احمد نہیں ہے، غلام احمد کہلاتا ہے، وضو شیفی غیر محل ہی۔ خیر، یہ آیہ کریمہ قرآن سے، اپنا بائبل سے نکال دی گئی، اس میں تھی، نکال دی گئی اس لیے کہ نکالی جا سکتی تھی، قرآن میں ہے اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ قرآن کریم سے نہیں نکالی جا سکتی۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ نہ علماء اس کے محافظ ہیں، نہ قراء اس کے محافظ ہیں، نہ مفسرین اس کے محافظ ہیں، نہ حفاظ اس کے محافظ ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان سب کی حفاظت قرآن کر رہا ہے۔ باقی کتابوں میں اور قرآن میں یہی فرق ہے کہ باقی تمام کتابوں کی حفاظت ان کی اقوام کرتی ہیں، قومیں کرتی ہیں، قرآن کریم اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ عباسی خلفاء میں ایک شخص گزرا ہے، مامون رشید، ہارون رشید، وہ غنیمت آدمی تھا، اس پر اللہ کا کرم۔ مامون میں کمزوریاں، خصوصاً خلق قرآن کے حوالے سے اس کا کردار بڑا دل آزار ہے۔ لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال اہل علم کا ایک اجتماع بلاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ تم علم پر مقالہ پیش کرو، اور اس میں مذاہب کا امتیاز نہیں، کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ آئے اور علم پر مقالہ پیش کرے، تو جو اچھا مقالہ پیش کرتا وہ اس کو انعام دیتا تھا۔ ایک سال ایک یہودی اسکالر آیا اور اس نے علم پر بڑا خوبصورت مقالہ پڑھا۔ مامون خوش بھی ہوا اور دل میں اس کے آرزو پیدا ہوئی کہ میں اسے کسی طرح مسلمان بناؤں۔ بڑا ذی استعداد ہے، بڑی عمیق صلاحیت ہے اس کے پاس، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی صورت میں میں اسے مسلمان بناؤں گا، بادشاہ ہوں۔ چنانچہ اس کو اجتماع ختم ہوا تو تنہائی میں بلایا۔ پہلے انعام کا حقدار بھی وہی ٹھہرا تھا، اس کو انعام بھی دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ کسی قیمت پر تم اسلام قبول کرو گے، کسی قیمت پر۔ وہ یہودی اسکالر کہنے لگا تم کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ مامون نے کہا میں یہاں تک جا سکتا ہوں کہ میری جگہ تم آ جاؤ، تمہاری جگہ میں آ جاتا ہوں، یعنی بادشاہی لے لو لیکن مسلمان ہو جاؤ۔ بادشاہی دینے کے لیے تیار۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب میں بازار کی چیز نہیں ہوں، مجھے خریدا نہیں جا سکتا، لک دینوں کا ولی دینی، تجھے تیرا مذہب مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو۔
مجھے خریدا نہیں جا سکتا، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ مامون کو دکھ بھی ہوا، لیکن مامون کے دل میں اس کے احترام اور عزت میں اضافہ ہو گیا کہ چلو بے دین صحیح کمبخت، لیکن بکاؤ تو نہیں ہے، بازار کی چیز تو نہیں، اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اگلے سال وہ پھر آیا، لیکن جب اگلے سال آیا تو اس کے سر پہ وہ یہودیوں والی خاص ٹوپی نہیں تھی، بلکہ سنت کے مطابق عمامہ تھا۔ اور پشاور کے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمامہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں، اس کو بند کر دیجئے، جن کو بند کر دیجئے، میں بھی بند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 2 رنگ کا عمامہ آیا ہے۔ رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عمامے میں، سفید اور کالا۔ آج کل کالے رنگ کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، زیادہ توجہ سفید کی طرف دیا کیجیے، میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ معمول کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید عمامہ زیب سر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، سفید عمامہ زیب سر فرمایا ہے۔ تو سفید سنت ہے اور کالا بھی سنت ہے، باقی سب سیاست ہے، فرقہ واریت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ برٹش چرچ اس مظلوم ملک میں مذہب کے حوالہ سے تنازعات کو ہوا دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلائی جائے تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں، ہم سے لڑنے کے بجائے یہ آپس میں لڑیں۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ اب اذانوں کے ذریعے فرقہ واریت، درود و سلام کے ذریعے فرقہ واریت، پگڑیوں کے ذریعے، سٹیکرز کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، اور میں پوری دنیا کو دیکھے بیٹھا ہوں، کہیں بھی یہ کھیل نہیں ہو رہا، صرف اس ملک میں ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں یہ کھیل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ملک نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، صرف پاکستان ہے جس کی تحریک میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی کے لیے بنایا جا رہا ہے، چونکہ یہ ایک نظریے کی پیداوار ہے، ایک نظریے کی تخلیق ہے، تو دشمن اسی نظریے کو متنازع بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور عام آدمی بیچارہ مفتون ہے، مبتلا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ میرے پاس کشمیر میں 2 مولوی صاحبان آئے اور کہنے لگے، شاہ صاحب ہم تو آپ کے نانے سے محبت کی وجہ سے یہ رنگ پگڑی میں استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرے نانے نے کبھی یہ رنگ استعمال کیا ہی نہیں، تو میں کیسے تمہاری حوصلہ افزائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی پگڑی نہیں پہنی۔ کہنے لگے نہیں پگڑی نہیں پہنی، ہم تو روزے کے رنگ سے۔ اچھا، تو میں نے کہا پھر روزہ تو صحابہ نے بھی نہیں بنایا، اہل بیت نے بھی نہیں بنایا، یہ تو بعد میں بنایا گیا ہے ترک حکمرانوں کے زمانہ میں، اور پھر روزے کے اوپر اس رنگ کا کپڑا تو نہیں رکھا ہوا، وہ تو پینٹ ہے۔ اگر آپ روزے کو، اس کے رنگ کو فالو کرتے ہیں، روزے کے رنگ کی نقل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پہلے ٹنڈ کرانا چاہیے، پھر اس کے اوپر اس رنگ کا پینٹ کرانا چاہیے، پھر آپ تشریف لائیے، میں سوچوں گا کہ آپ کو عشق کی سند دی جائے کہ نہ دی جائے۔ یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے، کسی ناداں سے کھیلیے۔ نعروں سے، سٹیکروں سے اور پگڑیوں سے عشق نہیں پورا ہوتا،
عشق تو پھر عشق ہے، وہ کچھ اور تقاضے کرتا ہے، اور ان تقاضوں کی نسبت بدر و احد سے ہے، جرموک و تبوک سے ہے، مدائن اور قادسیہ ہے، شاملی اور بالا کوٹ سے ہے۔ الحمدللہ عشق کی ان نسبتوں سے اللہ نے ہمیں تعلق عطا فرمایا ہے جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اتباع سنت میں وحدت ہے، مرکزیت ہے۔ آپ سے میں پہلی مرتبہ مخاطب نہیں ہوں۔ پشاور پاکستان کے ان چند شہروں میں سے ہے جن میں میری سینکڑوں حاضریاں ہو چکی ہیں، سینکڑوں۔ غالباً میری پہلی حاضری پشاور میں 1965 میں ہوئی تھی۔ آج جو سفید بال لیے ہوئے ہیں اور بچوں والے ہیں، یہ اس وقت بچے تھے۔ ابھی ایک بزرگ میرے پاؤں دبانے آ گیا، سارے بال سفید ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ مجھے معاف کریں، یہ نوجوان مجھے دبا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں دب جاؤں، کوشش تو کر رہے ہیں، آپ نہ دبائیں۔ وہ کہنے لگا شاہ صاحب میں بچپن سے میں آپ کو سنتا چلا آ رہا ہوں، اور انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ جب آپ وہاں آئے تھے تو اس وقت میں بچہ تھا، غالباً نمک منڈی کا حوالہ دیا انہوں نے کہ میں اس وقت بچہ تھا۔ جب ایسی باتیں سنتا ہوں اور ان حضرات کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت پرانی چیز ہوں۔ ضعیفی کا بھی احساس ہوتا ہے، بڑھاپے کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے پشاور کے دوستو کہ میرا سارا قافلہ چلا گیا، بری طرح سے کبھی کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے نا، ایک مستقل عید لائی گئی ہے، تیسری۔ پوری امت 1400 سال سے 2 عیدیں مناتی آ رہی، عیدین، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، ساری صحاح کی کتابیں بھری پڑی ہیں، عیدین، 2 عیدیں، تیسری عید آ گئی ہے بغیر نماز کے، بغیر خطبے کے۔ اور مجھے خطرہ ہے یہ مولوی جو ہے فرقہ باز، مجھے خطرہ ہے کہ یہ یہاں نماز بھی پیدا کر دے گا، اور جی شکرانے کے نوافل پڑھیں، مجھے خطرہ ہے آگے چل کے یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ چلو پھر جب نماز پڑھ لی ہے تو شکرانے کے خطبہ بھی سن لو، دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اگلے سال جب آیا تو اس کے سر پہ یہودیوں والی ٹوپی نہیں، سنت کے مطابق امامہ تھا، اور سنت کے مطابق جو امامہ ہے اس کے کیا رنگ ہیں؟ سبز اور سیاہ۔ یاد رکھیں گے نا آپ؟ سفید اور کالا، میں نے کچھ اور کہا؟ سیاہ کہا۔ سفید اور کالا، اگر وہ سبقت لسانی ہوئی اللہ معاف فرمائے، سفید اور کالا یہ سنت ہے۔ کوئی رنگ برنگی لباس سے اور پگڑیوں سے اور جبوں سے آپ کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ تو لوگ بھی سمجھ گئے، مامون رشید بھی سمجھ گیا کہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اب اس مرتبہ اس نے آ کے جو مقالہ پیش کیا وہ اسلام کی حقانیت پہ تھا، تقابل ادیان کرتے ہوئے کہ باقی مذاہب کیوں نہیں اور اسلام کیوں سچا ہے۔ اس پر اس نے اتنا خوبصورت مقالہ پیش کیا کہ اہل علم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مامون رشید عباسی نے اس کو تنہائی میں بلایا، کہنے لگا یہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مسلمان ہو گیا ہے، لیکن یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ میں تو بادشاہی دے رہا تھا، وہ تو نے ٹھکرا دی، اب جو تو بدل گیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ قیمت کس نے دی؟ کہنے لگا بادشاہ قیمت کی بات نہیں ہے، قسمت کی بات ہے، مجھے قیمت نے نہیں بدلا، مجھے قسمت نے، اس وقت میری قسمت میں ہدایت نہیں تھی، میں چلا گیا، اور جب ہدایت کا وقت آ گیا تو بحمد اللہ تعالی میرے دل کی دنیا میں تبدیلی آ گئی،
صورتحال یہ بنی کہ آپ سے جب میں چلا گیا تو میں نے سوچا کوئی اتنا بڑا متمول اور تونگر تو نہیں ہوں، فقیر سا آدمی ہوں، درویش سا آدمی ہوں، دال روٹی کیسی چلائی جائے؟ تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھتا ہوں، جس طرح میں خوش کلام ہوں اسی طرح میں خوش نویس بھی ہوں، میرے قلم کو بھی اللہ نے بڑی نفاست دی ہے، تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھتا ہوں، پھر ان کو بیچوں گا، دال روٹی چلے گی۔ تو سب سے پہلے میں نے توریت لکھی، بہت خوبصورت لکھی، مگر اس میں یہ کیا کہ جو جملے ادب پر اور فصاحت پر پورے نہیں اترتے تھے ان کو میں نے بدلا، اس کی جگہ فصیح اور ادیبانہ جملے ڈال دیے۔ وہ لکھ کے جب میں یہودیوں کے پاس لے گیا تو یہودیوں نے بہت زیادہ پسند کی اور مجھے مالا مال کی۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی کچھ جملے نکالے کچھ ڈالے، نصرانیوں کے پاس لے گیا، بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اس میں بھی کچھ الفاظ نکالے کچھ ڈالے، خوبصورت لکھا، لیکن جب مسلمانوں کے پاس لے گیا تو خوش تو کیا ہوتے، انہوں نے تو اجتماعی طور پر جوتے اتارے اور مجھے جوارش پاپوش پیش کی، اتنا مارا کہ مجھے فارغ البال کر دیا، میرے سر کے بال اڑا دیے۔ لیکن اسی دوران میرے دل کی کھڑکی کھلی، میرے دل کا دروازہ کھلا اور میرے باطن کے مفتی نے فتویٰ دیا، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا، اب حشر تک انسانی قافلے کی قیادت صرف وہ کتاب کر سکتی ہے جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا اور وہ صرف قرآن کریم۔ تو بھائی قرآن کریم میں ابھی میرے عزیز کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو میری توقعات پہ پورا اتارے، سید فیصل ندیم کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی اہانت کا راستہ اختیار کیا ہے در حقیقت وہ اپنی ہلاکت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، قرآن کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو قرآن کے ورقوں کی توہین کر رہے ہیں وہ بھی بدبخت ہیں۔ تو جو قرآن کے احکامات کی توہین کر رہے ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآنی اور آپ کی توہین کرنا بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، لیکن احکامات کی، قرآن کے احکامات کی توہین کرنا یہ خوش نصیبی ہے۔ پشاور والوں، آپ کے معاشرے میں آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا، پھولوں پہ چڑھ کے نہیں آیا، کانٹوں پہ چل کے آیا۔ افراد نے سازشیں کی، قوموں نے سازشیں کی، بادشاہوں نے سازشیں کی، لیکن قرآن کریم صداقت کی وہ چٹان ثابت ہوا کہ ہر طوفان اس سے ٹکرایا اس کا منہ پھر گیا۔ آج بھی قرآن کریم فکر و نظر کی بلندی پہ کہہ رہا ہے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ میں نے اس دن اسلام آباد میں کہا، جس دن ہم نے جلوس بھی نکالا، کہ یہ تو درندے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں، جس طرح دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، قرآن کی توہین کرنے والے کا بھی کوئی مذہب نہیں، وہ بھی درندے ہیں یہ بھی درندے ہیں، وہ بھی ننگے انسانیت ہیں یہ بھی ننگے انسانیت ہیں۔